ہوتا ہے کہ مجھے کس کا حکم ہے کہ میں بولوں، نہ اس کی زبان ہے کہ جس سے وہ بولے، نہ اس کی آنکھ ہے کہ جس سے وہ دیکھے. تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہوگی کہ اگر وہ چیز خود بول کے بتائے کہ میں کیا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بول کے بتا کہ میں کیا ہوں. تو کنکریاں بول کے کہنے لگے کہ میں ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. سبحان اللہ. پتہ چلا حضور کو پہچاننے میں نہ عقل کی ضرورت تھی مگر ان کو عقل. اب ہم کہتے ہیں کہ جانوروں میں عقل نہیں ہے، جانوروں میں عقل نہیں ہے، مگر جانوروں کے اندر اتنا شعور ضرور ہے کہ آپ اپنی بکری کو گھر سے صبح نکال لیتے ہیں، وہ سارا علاقہ گھوم کے پھر سیدھی گھر میں ہی آئے گی. اس کو عقل ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، اس کو راستوں کی پہچان ہے. مگر ہم کہتے ہیں عقل نہیں ہے. مرغی سارا دن گھوم کے رات کو گھر میں ہی آئے گی. کبوتر آپ کی چھت سے اڑا ہے پورے لاہور کا سیر کر کے رات کو آپ کی چھت کے اوپر ہی آئے گا. اگر کہ اس میں عقل نہیں مگر اس کو اپنی زندگی کے دائرے کا اللہ نے عقل دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب ایک گو ہے، گو حضور نے فرمایا، یہودی آ کے کہنے لگا کہ یہ گواہی دے کہ آپ کون ہیں تو میں مان جاؤں. حضور نے گو کو کہا کہ میں کون ہوں. اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. وہ اس کے اندر ایک جان تھی، اس کے اندر اپنی ایک دائرے کے اندر ایک عقل بھی تھی، اس کی نظر بھی تھی. مگر یہاں مٹھی میں جو کنکر تھے ان میں تو یہ شعور نہیں تھا. اور جب آپ احد پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں تو احد پہاڑ کو وجد آ جاتا ہے. تو حضور اپنی ایڑی مبارک کو اس پہاڑ پہ مارتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسکت یا احد، اے احد رک جا، تو حرکت کر رہا ہے. جب حضور احد پہاڑ پر گئے تو وہ ہلنے لگے، خوشی میں وجد کرنے لگا کہ آج دنیا بھر کے پہاڑ، دنیا میں کروڑوں پہاڑ ہیں مگر آج میرے مقدر تک کوئی پہاڑ نہیں پہنچ سکتا کہ میرے اوپر آج اللہ کا رسول. سبحان اللہ. نہ کیٹو نہ کوکاف کے پہاڑ، بڑے بڑے خوبصورت سنگے مرمر کے پہاڑی کو نہ ہو، وہ پہاڑ جن کے اندر سونے اور چاندی کی اگر کانیں ہی کیوں نہ ہو، جن کے اندر ہیرے جواہرات کی زبرد اور مرجان کی کانیں کیوں نہ ہو، مگر احد کہتا ہے کہ آج میرے جیسا کوئی نہیں ہے کیونکہ میرے اوپر رسول خدا کرے. سبحان اللہ. پہاڑ کو وجد آتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اس کو ٹھہر جا کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ پہاڑ سے. پہاڑ سے. کیا پہاڑ کو شعور تھا؟ پہاڑ کو عقل تھی؟ مگر وہ حضور کا حکم سمجھ لیا اور حکم مان بھی لیا. سبحان اللہ. حکم مان بھی لیا. درخت کو اشارہ کرتے تو وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ آ رہا ہے. کبھی ایک پتھر کو اشارہ کرتی ہے تو وہ ندی کے اوپر تیر کر آتے حضور کو سلام کرتے. سبحان اللہ. جامع صغیر میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ فتح مکہ میں باہر جاتے، مکہ کے باہر کے علاقوں میں جاتے، وہاں جو بھی پتھر اور جو بھی درخت ملتا تھا تو وہ آپ کو کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. پتھر بھی جانتے، پہاڑ بھی. تو فرمایا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کیسے کرتی ہے اور کر رہی ہے کیونکہ یہاں پہ عقل نہیں. یہاں پہ اب آگے خالی ترجمہ سنیں. جس اللہ کی تعریف باقی بولتی ہیں اللہ الملک، اسی کا ملک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے. بے شک تعریف. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض گمراہ لوگ جب نبیوں کی اور ولیوں کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کو عجیب طرح کا بخار ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں لو جی تعریف تو اللہ کی نبی کرتی ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے. ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی تعریف بھی اللہ کی ہی تعریف ہے. بے شک اللہ کی مخلوق کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے. جیسے مصنوعات کی تعریف، صانع کی تعریف.
मसनूआत की तारीफ, साने की तारीफ साने की तारीफ होती बनाने वाले की। है। ये मोबाइल की तारीफ नहीं हो रही, जिसने इसको बनाया है उसकी तारीफ हो रही है। बेशक मकान की तारीफ नहीं हो रही, मकान बनाने वाले की। तारीफ हो रही आपने ये जो कपड़े अच्छे अच्छे पहने हुए, अल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वलियों की तारीफ जितनी भी करो तो वो किसकी तारीफ है? अल्लाह की। क्योंकि उनको मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने। नबियों की जितनी तारीफ करो तो वो अल्लाह की। अल्लाह की तारीफ है। किसी भी चीज़ की तारीफ करो तो वो अल्लाह की तारीफ के अंदर ही आएगा। क्योंकि इंसान ने मोबाइल बनाया, आप मोबाइल को देख के हैरान हो रहे हैं, तो बनाने वाला कितना कारीगर है, और बनाने वाले को अकल किसने दी है? अल्लाह पाक ने। ठीक है, तो उसी के लिए तमाम तरीके हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है, और वही है जिसने तुम्हें पैदा किया। फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, तो तुम में कोई काफिर और तुम में कोई मुसलमान, यानी कि वो अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो कोई काफिर बना है, कोई मुसलमान बना है। अभी बच्चा माँ के पेट में ही होता है तो फरिश्ते आके लिख देती हैं कि ये बच्चा जो है ये कैसा होगा, नेक होगा या बुरा होगा, मोमिन होगा या काफिर होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिख दिया गया है वैसा ही वो होगा, क्योंकि उसको लिख के पाबंद कर दिया गया है कि तूने काफिर होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर गुनाह करना भी उसके सजा ना होती, क्योंकि फिर तो अल्लाह ने लिख दिया था ये गुनाह करेगा। असल में जैसा उसने करना था अल्लाह ताला अपने इल्म से जानता था कि ये ऐसा करेगा, बेशक ना कि इसलिए लिखा गया कि ये बंदा ऐ बंदे तूने ये करना है, हमने जो लिखा है उसके मुताबिक करना है। नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जानने वाला है, अल्लाह गैब जानने वाला है। उसने जान लिया था कि ये बंदा ऐसा करेगा, तो जो वो करेगा एडवांस में अल्लाह ताला को पता है, तो अल्लाह ने वो लिख दिया कि ये ऐसा करेगा। जैसे कोई बच्चा शरारती होता है, अब वो जा रहा है ना, तो आपको पता है कि ये किसी न किसी को ज़रूर छेड़ेगा। वो अभी यहाँ से निकला है, उस्ताद कह रहा है देखिए यहाँ किसी को छेड़ेगा, वाकई वो बच्चा आगे जाके किसी को धक्का लगा देता है। तो अभी क्यों पता लगा? कहना मुझे इसकी फितरत का पता है, मुझे इसकी नेचर का पता है, मुझे इसकी आदतों का पता है। तो अल्लाह ताला जानता था कि ये बंदा ये करेगा। अब तो जो उसने करना था वो अल्लाह ने पहले लिख दिया। अब यहाँ बात लोग ये कहते हैं जब लिखा जा चुका है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे नसीब में ये लिखा हुआ है, तो फिर हमें गुनाह कैसा होगा, फिर हमें अजाब कैसा होगा? तो नहीं, लिख के तुम्हें कैद पाबंद नहीं किया गया कि तुमने ऐसे करना है। नहीं, वो लिखा ऐसे गया कि अल्लाह को पता था कि ये ऐसे करेगा, क्योंकि वो पहले इल्म जानता था। तो वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, उसने आसमान और ज़मीन हक़ के साथ बनाए, और तुम्हारी तस्वीर की तो तुम्हारी अच्छी सूरत बनाई, यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हक़ के साथ बनाया, ज़मीन आसमान हक़ के साथ बनाए, और अल्लाह ने तुम्हारी तस्वीरें बनाई। और कैसी तस्वीरें बनाई? फ़अहसन सुवरकुम, तुम्हें अच्छी सूरत दी। अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक़ात में सबसे खूबसूरत जिस चीज़ को बनाया है वो इंसान। सुभान अल्लाह। क्या है? इंसान से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। एक बादशाह था, तो उसने अपनी बीवी से कसम खा ली। बीवी को बात हो रही थी, तो उसने कहा कि अच्छा, बंदे ने कह दिया कि अच्छा अगर मैं चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ ना, तो फिर तुम्हें तलाक है। अगर मैं चाँद से ज़्यादा खूबसूरत हूँ तो फिर तो तुम मेरी बीवी है, और अगर मैं चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ तो तुम्हें तलाक है। तो इस तरह की बात हो रही थी खूबसूरती की, तो उसने ऐसे कसम खा ली। अब सुबह जब उन दोनों का गुस्सा उतरा, और वो बादशाह जो था वो बहुत बड़ा बादशाह था, खलीफा हारून रशीद का नाम सुना होगा, तो वो अपनी बीवी को उसने बुलाया, उसने कहा मेरे करीब ना आओ, मुझे हाथ ना लगाओ, क्योंकि मुझे तलाक होगी। उसने कहा वो कैसे? चाँद ने रात को कहा था कि अगर मैं चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ तो फिर तुझे तलाक है, तो तू चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है।
کہا کہ وہ باقی بات علماء کے پاس گیا تو کئی علماء نے کہا کہ یہ تو طلاق ہو گئی ہے. اب ایک عالم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی. دوسرے عالم آئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن سے مسئلہ بتایا. ان کا قرآن میں کیا ہے؟ ان کا قرآن میں یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین خوبصورت بنایا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جان سے بھی زیادہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنی مخلوقات میں جس کو اصیل بنایا ہے وہ کیا ہے؟ انسان. یہاں تک کہ جنت میں حور جو ہوگی, حور, وہ بھی دنیا کی نیک اور جنتی عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس جنتی عورت کو وہ حسن اور جمال عطا فرمائے گا کہ حوریں پریشان ہو جائیں گے کہ تمہیں اتنی خوبصورتی کہاں سے ملے گی. وہ عورت کہے گی کہ میں نے دنیا میں دکھ برداشت کیے ہیں, تم نے کیے ہیں. میں نے دنیا میں گناہوں سے پرہیز کیا ہے, تو تمہیں تو گناہ کرنے کی اہلیت ہی تمہارے اندر نہیں تھی. میں نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں, تم نے مجھے ایسی نیکیاں کی ہیں. میں نے شوہر کی فرما برداری کی ہے, تمہیں یہ نصیب ہوا ہے. میں نے بچوں کی پرورش کی ہے, تمہیں یہ نصیب ہوا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے تم سے زیادہ عزت بھی عطا کی ہے اور زیادہ انسان کو اپنے خوبصورت بنایا, اچھی صورت دی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. یعنی جو تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا, اللہ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں. باقی جو تم عمل کرتے ہو, اگر تم یہ سمجھو کہ میں جو چھپ کے گناہ کر رہا ہوں تو اللہ کو کیا پتہ, تو اللہ تعالیٰ کی تو خفیہ پولیس جو تمہارے قدموں پہ بیٹھی ہے وہ بھی لکھ رہی ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہے. بے شمار بچے بھی دیکھ رہے ہیں, بے شمار جنات بھی دیکھ رہے ہیں. تو جس کی مخلوق کا یہ عالم ہے وہ خالق کتنا بڑا جاننے والا ہوگا. فرمایا کہ اس کی شان تو یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا کہ جو درختوں سے پتا بھی گرتا ہے. اب افریقہ کے جنگل میں جاؤ, ایک ایک جنگل میں لاکھوں لاکھوں درخت ہیں, پھر ایک ایک درخت کے اوپر لاکھوں لاکھوں پتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں کسی درخت پر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی سبحان اللہ. کہ کس شہر کے, کس ملک کے, کس شہر کے, کس محلے کے, کس گلی کے, کس درخت کا کون سا پتا زمین پر گرا ہے وہ جانتا ہے. اس کو تو یہ بھی پتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک دانہ گندم کا ہے تو جانتا ہے کہ اس دانے کے, ایک دانے کے آٹا جب بنے گا تو کتنے ذرے بنے گے, اور وہ ذرہ ایک ایک ذرہ کس کس کے پیٹ میں جائے گا. سبحان اللہ. نیشنل فلور مل میں تو آٹا بن رہا ہے. اب ایک دانے کے 1000 جز بنے ہیں. اب وہ ایک ایک جز 1000 بوری میں چلا گیا ہے, 1000, اور وہ بوری پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پھینکی ہے, اور ایک گندم کا دانہ 1000 بندے نے کھایا ہے. اس کو تو وہ یہ بھی پتا ہے کہ اس دانے میں کس کس کا حصہ ہے. سبحان اللہ. واللہ علیم بذات الصدور, تو وہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو چھپی باتیں ہیں, جو تمہیں خیال آتے ہیں, ان کو بھی جانتا ہے. سورت کا آغاز ہوا آیت نمبر 4 تک ہم نے تلاوت کی. انشاءاللہ باقی کل اللہ نے توفیق دی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پورا سننے کی اور سمجھنے کی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللأقربين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمین. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا, آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وطهر قلبي عن النفاق. آمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمین. وصلى الله على